استعاذہ ہے. اس کا مطلب پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا. ایک ہے مستعیذ، اس کے معنی کیا ہے؟ پناہ چاہنے والا. اور مستعاذ بہ، جس کے ساتھ پناہ چاہی جائے. اور مستعاذ منہ، جس سے پناہ چاہی جائے. تو یہ چار باتیں آپ یاد رکھیں: استعاذہ، مستعیذ، مستعاذ بہ اور مستعاذ منہ. میں کہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے یا شیطان کے شر سے. تو میں کیا ہوا؟ مستعیذ. اور جس سے میں نے پناہ چاہی، جس کے ساتھ میں نے پناہ چاہی، وہ اللہ رب العالمین ہے، مستعاذ بہ. اور جس سے پناہ چاہی وہ مستعاذ منہ یعنی شیطان. اور یہ جو میں نے عمل کیا، جو فعل، جو کام کیا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہلائے گا؟ استعاذہ. تو جس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، امید کرنا، خوف کھانا، خشیت کرنا، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کرنا شرک ہے. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا یہ بھی شرک ہے. اللہ ہی سے پناہ طلب کرنا چاہیے. اب یہ چار باتیں سمجھ گئے. عنوان کیا ہے؟ استعاذہ، پناہ طلب کرنا. اس عنوان کے دو پہلو ہیں جو ان دونوں صورتوں میں واضح کیے گئے ہیں. پہلی سورہ سورہ فلق کے اندر جن شرور، فتن، مصیبت، آفات اور مشکلات سے پناہ طلب کی گئی ہے، وہ شرور، وہ فتن، وہ مشکلیں، وہ آفات، مصیبتیں ہیں جو انسان کے اوپر باہر سے آتی ہیں. اور سورہ ناس میں اس فتنے، مصیبت، مشکلات، پریشانیاں اور شر سے پناہ طلب کی گئی ہے جو انسان کے، اس کے خود کے اندر سے آتی ہے. جو انسان کے باہر سے جو شر فتنے آتے ہیں انسان کے اوپر، جو سورہ فلق کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کل 4 ہیں. اس کو غور سے سنیے. یہ بہت اصولی بحث ابھی چل رہی ہے، آپ بغور سنیں گے تبھی یاد رہے گا. تو یہ کل کیا ہے؟ 4 ہیں. نمبر 1 شر المخلوقات. نمبر 2 شر الزمان. نمبر 3 شر النفوس. اور نمبر 4 شر الاعمال. 4. شر المخلوقات کیا ہے؟ شر المخلوقات وہ شر، وہ فتنے، وہ مصیبتیں جو مخلوقات کی طرف سے ہیں، جس میں سر فہرست انسان اور جن ہیں. جنوں سے اور انسانوں کی طرف سے جو شر، جو فتنے، جو فساد، جو مشکلیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ شر المخلوقات میں سر فہرست ہیں، جس میں سورہ فلق میں کہا گیا من شر ما خلق. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور دوسرا ہے شر الزمان. شر الزمان اس میں سر فہرست ہے رات کے فتنے، جو رات میں فتنے ابھرتے اور نکلتے ہیں. جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں یا جگہیں ہیں، زیادہ تر جو برائیاں
جو ہوتی ہیں وہ رات میں ہی ہوتی ہیں، اور حشرات الارض زمین کے جتنے بھی موذی جانور ہیں وہ رات کو ہی نکلتے ہیں. لہذا سر فہرست شر الزمان میں رات کے فتنے اور رات کے شرور ہیں. اور سورہ فلق میں دوسری چیز جس سے پناہ طلب کی گئی ہے جو باہر سے انسان کے اوپر آتے ہیں وہ یہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے شر النفوس. شر النفوس جو انسان کے اپنے نفسوں کے ساتھ اس کے اوپر آتی ہے، اور اس میں سر فہرست کیا ہے؟ حسد. حسد کرنا، اس میں سر فہرست ہے حسد کرنا. اور شر الاعمال جو انسان کے عملوں سے اس کے اوپر جو شر، جو مشکلیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس میں سر فہرست ہے جادو اور سحر، نظر و سحر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ شر الاعمال ہے، اس میں سر فہرست نظر و سحر یعنی جادو ہے. تو 4 قسم کے شر ہیں جس میں سورہ فلق کے اندر ذکر کیے گئے، اور اللہ رب العالمین کی صرف ایک صفت کے ساتھ ان 4 قسم کے شرور سے پناہ طلب کی گئی ہے. کس میں؟ سورہ فلق میں. اور سورہ ناس کے اندر اللہ کی 3 صفتوں کے ساتھ صرف ایک چیز سے، ایک شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. غور سے سمجھیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 قسم کے شرور ہیں: شر المخلوقات، شر الزمان، اور شر النفوس، اور شر الاعمال. یہ 4 قسم کے جو شر ہیں، ان 4 قسم کے شرور سے جو انسان کے اوپر باہر سے آتی ہیں پناہ طلب کی گئی ہے اللہ کی ایک صفت، قل اعوذ برب الفلق. تو برب الفلق کے ذریعے یہ 4 قسم کے شرور سے پناہ طلب کی گئی ہے. من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. تو اللہ کی ایک صفت رب فلق، اس کے ذریعے 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے. اور سورہ ناس کے اندر اللہ کی 3 صفتوں کے ذریعے، اب 3 صفتیں کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الناس میں رب الناس، الہ الناس اور ملک الناس. تو ان 3 صفتوں کے ذریعے صرف ایک شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، وہ ہے شر الوسواس الخناس. سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایسا کیوں ہے کہ سورہ ناس کے اندر 3 صفتوں کے ساتھ ایک شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور سورہ فلق کے اندر اللہ کی ایک صفت کے ساتھ 4 چیزوں سے، 4 قسم کے شرور سے پناہ طلب کی گئی؟ ایسا کیوں ہے؟ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ فلق میں 4 قسم کے شر ہیں، یہ شرور کا تعلق ان شر کا تعلق دنیا سے ہے، اور سورہ ناس میں جو شر موجود ہے اس کا تعلق دین سے ہے. اور یہ 4 قسم کے جو شر ہیں جو باہر سے انسان کے اوپر آتے ہیں، جس کا تعلق دنیا سے ہے، وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، دین کے شر سے بہت چھوٹے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دین کا شر دنیا کے شر سے بہت بڑا ہے. لہذا وہاں اللہ کی 3 صفتوں کے ساتھ پناہ طلب کی گئی ہے، اور یہاں 4 قسم کے شرور سے اللہ کی صرف ایک صفت کے ساتھ پناہ طلب کی گئی ہے. یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو شرور ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں، جس سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں، ان سے ہم بچنے کے لیے کہاں جائیں، کیا کریں؟ اس سلسلے میں ایک حکایت کہہ لیجیے میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کیا ہے؟ ایک شخص نے کسی حکیم سے سوال کیا، کہا یہ کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی زمین کا تیر بنا لے اور آسمان کا
کمال بنا لے اور انسان کو نشان بنا لے تو انسان کہاں جائے؟ کیا سوال کیا؟ زمین کا تیر بنا لے، آسمان کا کمان بنا لے اور انسان کو نشان بنا لے تو انسان کہاں جائے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ حکیم صاحب سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو تیر چلا رہا ہے بس اسی کے پاس چلا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف بھاگے۔ اللہ اکبر، وہ کہاں جائے؟ وہ اللہ کی طرف بھاگے، وہ اللہ کی طرف جائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف جائے۔ اب دیکھیے، اب میں اس کی شرح کی طرف آتا ہوں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں رب فلق سے۔ اچھا، تو یہاں کہا گیا قل، کہیے، تو نبی نے بھی کیا کہا؟ قل، کہیے۔ اب اس کو سمجھیے، ایک استاد ہے اپنے کسی شاگرد کو پڑھا رہا ہے اور پڑھانے میں کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھو الف، تو شاگرد کیا کہے گا؟ الف۔ وہ شاگرد یہ کہے گا پڑھو الف، ایسا کہے گا؟ نہیں کہے گا، وہ کہے گا الف۔ بھائی استاد یہ کہہ رہا ہے اپنے شاگرد سے پڑھو الف، تو شاگرد کہے گا الف، نہ کہ یہ کہے گا کہ پڑھو الف۔ تو یہاں حکم کیا ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہو، اے نبی کہیے، کیا کہیے؟ کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اس سے، رب الفلق سے۔ تو نبی کو کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ برب الفلق، نہ کہ یہ قل اعوذ برب الفلق۔ یہی سوال صحابہ کرام میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، تو اللہ نے آپ سے کہا قل اعوذ برب الفلق، تو اس سے کیا مراد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہی کہا گیا، لہذا میں وہی کہتا ہوں جس کہنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو لفظ نبی کو کہا اور جس طریقے سے کہا، نبی نے ویسے ہی وہ لفظ اسی طریقے کے ساتھ امت تک پہنچا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نبی کی امانت اور دیانت پر ایک مضبوط دلیل ہے کہ نبی کے اوپر جو وحی جس طرح جس لفظ کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، نبی نے بغیر کم و کاش اس میں کمی اور زیادتی کیے وہ اپنی امت تک ویسے ہی انہی الفاظ میں ویسے ہی پہنچا دیا۔ ورنہ یہاں قل کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کہو کہ میں رب فلق سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا مجھے یہی کہا گیا، مجھ سے یہی کہا گیا کہ کہو کہ میں اللہ کے میں پناہ طلب کرتا ہوں رب فلق سے۔ اللہ اکبر۔ اس میں دو فرقے جو گزر گئے ہیں ان کے عقیدے کا رد کرتا ہوں۔ ایک ہے جہمیہ اور ایک ہے معتزلہ۔ یہ دو فرقے جو گزرے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا ہے تو اس قرآن کا مفہوم نبی پر نازل ہوا ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ نبی نے خود کہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ نبی نے خود کہے، مفہوم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جبکہ یہ بات اس آیت سے اور اس آیت کے اس حدیث سے بالکل ٹکراتی ہے اس عقیدے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ قل اعوذ برب الفلق۔ تو اگر مفہوم صرف نازل کیا گیا اور الفاظ نبی نے بتائے تو نبی کو قل کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا نبی نے قل اعوذ برب الفلق کہا۔ لہذا اس بات سے یہ جہمیہ اور معتزلہ کا جو عقیدہ ہے وہ باطل ٹھہرتا ہے، اس کی تردید ہوتی ہے، وہ رد کرتے ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق، آگے بڑھیے۔ یہ ہے قل کا مفہوم۔
اب اعوذ، اعوذ کیا ہے؟ یہ اعوذ سے بنا ہے، اعوذ، اعوذ کی معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم مفسر نے لکھا ہے کہ اعوذ کہتے ہیں کہ کسی شے سے آپ ڈر کھائیں، خوف کھائیں، یا کسی شے کو آپ ناپسند کریں تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کسی چیز کا آپ پناہ لے لیں، اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کسی شے کو ناپسند کریں یا اس سے خوف کھائیں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ کسی مضبوط اور کسی طاقتور شے کی پناہ لے لے اس کے شر سے بچنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں اعوذ۔ اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ اسی سے بنا ہے عوض۔ عوض کہتے ہیں کہ جو بہت پرانے پیڑ ہوتے ہیں، بہت زمانے کے، بہت بڑے بڑے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بہت بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں جس میں گول سوراخ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جگہیں آ جاتی ہیں، سوراخ ہو جاتا ہے، تو اس سوراخ میں جانور کیا کرتے ہیں؟ بارش سے بچنے کے لیے اس میں گھس جاتے ہیں، اس میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان بھی، چونکہ اس میں جو جگہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو پیڑ کے ان تنوں کے اس سوراخ میں انسان بارش سے یا بجلی سے بچنے کے لیے چھپ جاتا ہے، یا جانور اس میں چھپ جاتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اوز۔ لہذا اوز کے مفہوم میں پناہ لینا شامل ہے، کہ اوز کہتے ہیں ایسی شے کو جو پناہ میں لے لے، بالکل ڈھانک لے۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر جب جانور گیا تو جانور چھپ گیا، پیڑ کے اس تنے سے جانور چھپ گیا اور محفوظ ہو گیا، وہ پانی سے اور باہر کی تمام شر سے جو آ رہے تھے، ٹھنڈی ہواؤں سے، چھینٹوں سے، پانی سے، اس میں گھس گیا تو وہ بچ گیا، چھپ گیا، محفوظ ہو گیا۔ لہذا اعوذ کے معنی ہوتے ہیں ایسی پناہ کا جس میں آپ چلے جائیں تو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اعوذ اس کو کہتے ہیں اعوذ۔ تو قل اعوذ، تو ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو آگے دیکھیے، یہ جو پناہ لی جا رہی ہے کس سے لی جا رہی ہے؟ ایک تو ہے شیطان، جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن کے اندر، جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، تو نے تو مجھے اپنے دربار سے دھتکار ہی دیا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مہلت دی جائے۔ کب تک؟ یوم یبعثون، جب تک کہ ان کو پھر دوبارہ نہ زندہ کیا جائے، اس دن تک، قیامت کی صبح تک مجھے مہلت دی جائے کہ میں ان کو بہکاؤں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مہلت دی اور اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو ناشکرا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ شیطان نے تب کہا تھا، کب؟ اللہ رب العالمین کے پاس، کہ ان میں سے اکثر کو میں ناشکرا کر دوں گا۔ یہ اس وقت اس کا گمان تھا جب اللہ کے پاس اس نے کہا تھا، لیکن اس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا کہ بندوں کی، انسانوں کی اکثریت کو اس نے موحد نہیں رہنے دیا، ناشکرا کر دیا، اور وہ اپنے صحیح راہ سے بھٹکا کر اس کو غلط راہ پر لے گیا۔ تو اس وقت گمان تھا، لیکن اپنے اس گمان پر اس نے عمل کیا اور اس کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے یہ شیطان انسان کا جو کھلا ہوا دشمن ہے، یہ کتنا خطرناک ہے بھائی۔ ایک تو سامنے سے آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرے اور آپ کیا کریں؟
آپ اس سے بچنے کے لیے دائیں چلے جائیں گے، بائیں چلے جائیں گے، پیچھے بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ہی طرف سے آ رہا ہے، سامنے سے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک طرف سے نہیں آ رہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم۔ تو دیکھیے آگے سے بھی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے، دائیں سے بھی آ رہا ہے، وعن شمائلہم، اور بائیں سے بھی آ رہا ہے۔ چاروں سمتوں سے یہ انسان کو شر میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو اس کے دین سے ہٹانے کی، جہنم میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور شر میں مبتلا کر رہا ہے۔ بتائیے، اور یہ بھی ایسا دشمن جو نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نظر آ رہا ہے، اس سے لڑ لیا جائے یا اس سے بچنے کے لیے بھاگ لیا جائے، لیکن یہ چاروں طرف سے آ رہا ہے اور انسان کو خبر ہی نہیں ہے، انسان بالکل بے خبر ہے اس سے۔ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہے، اللہ اکبر۔ تو اب ایسے دشمن سے جو نظر نہیں آتا، جس کا وار چاروں طرف سے چل رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بچنے کے لیے لہذا ایسی پناہ گاہ ڈھونڈ لو، ایسی پناہ گاہ پکڑ لو جہاں پر اس کے چاروں طرف سے جتنے بھی شر ہیں اس تک پہنچ ہی نہ سکے، اور وہ پناہ گاہ اللہ کی رحمت کی پناہ گاہ ہے۔ اللہ اکبر، جو اس کی رحمت میں آ گیا، لہذا اس شیطان کے ہر قسم کے وار سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور جو اس کی پناہ گاہ سے نکل گیا، وہ یہ ایک طرف سے بچا تو دوسری طرف سے اس کی پکڑ میں آ جائے گا، دوسری سے بچا تو تیسری طرف سے پکڑ میں آ جائے گا۔ اب میں اس آیت کی تھوڑا اور شرح کر دوں جو میں نے ابھی پڑھی۔ اچھا، یہ دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، آگے سے پیچھے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مفسر نے اس کا بہت بہترین شرح کی ہے، میں چاہتا ہوں بہت غور سے سنیے اور اس کو یہاں سے لے کے جائیے۔ آگے سے آؤں گا مطلب میں اس کو آخرت سے غافل کر دوں گا۔ آگے سے آؤں گا کیا مطلب؟ میں اس کو آخرت سے، موت سے، اس کے انجام سے جو آنے والا ہے، بالکل قریب ہے، جو کل ہی ہے، تو میں اس سے کیا کروں گا؟ اس کو غافل کر دوں گا۔ ایک اچھا، پیچھے سے آؤں گا مطلب دنیا کو اس کی نظر میں اس قدر محبوب بنا دوں گا کہ دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب آ جائے گی، اور دنیا کی محبت میں یہ دین سے غافل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سے آؤں گا، یہ پیچھے سے آنا، تو آگے سے آؤں گا آخرت سے غفلت اور دنیا کی شدید چاہت اور محبت، یہ پیچھے سے آؤں گا۔ اور دائیں سے آؤں گا، مفسر کہتے ہیں کہ نیکیوں کو اس کی نظر میں حقیر بنا دوں گا۔ ان نیکیوں سے وہ نیکیاں کرنا پسند نہیں کرے گا، نیکیوں کو ناپسند کر دوں گا۔ اور بائیں سے آؤں گا، برائیوں کو حسین بنا کے اس کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے، کیسی زبردست شرح ہے۔ بائیں سے آؤں گا، برائیوں کو اس کے سامنے مزین کر کے خوبصورت بنا کر، حسین بنا کر پیش کروں گا تاکہ وہ برائیوں میں پڑ جائے، اور نیکیوں سے نفرت دلا، ناپسند کر دوں گا۔ نیکیاں کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو کراہیت ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف نہیں جاتا، انسان ناپسند کرتا ہے نا، تبھی تو نیکیوں کی طرف نہیں لپکتا، اور برائیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ وہ اس کو خوبصورت نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور انسان کو معلوم ہے موت میرے قریب ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس سے غافل ہے، کبھی بھی میرا حساب کتاب ہو سکتا ہے، پھر بھی اس سے غافل ہے، آخرت سے، موت سے غافل ہے۔ اور دنیا کی محبت ایسی اس نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے کہ ہم دنیا کی لذت اور دنیا کے اس فرحت میں، اس خوشی میں، اور دنیا کی اس شباب میں اس قدر پڑ گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین سے غفلت ہو گئی ہے، اس کے ذکر سے، اس کے حکموں سے، اس کے فرمان سے ہم غافل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے، آج دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنا سارا وقت کہاں گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ سننے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کی مجلسوں کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نیکی
کی ہے جس کو اس نے ناپسند کر دیا ہے، اور یہی آدھا گھنٹہ وہ موبائلوں میں، ٹی وی میں، یا گپ شپ میں، یا ٹہلنے میں، یا دیگر چیزوں میں، دیگر لغویات میں، فضولیات میں وہ خرچ کر دیتے ہیں. کیونکہ ان چیزوں کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا، محبوب بنا دیا ہمارے دلوں میں. تو جس چیز سے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے تھی، جو ہمارے آخرت کو بنانے والی تھی، اللہ کی قربت کا ذریعہ تھی، اس نے اس چیز کو ہمارے دل سے نکال دیا، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اور اس کی محبت کو. اور جو چیز ہمارے لیے ہلاکت کا سبب تھی، ہمارے بربادی کا سبب تھی دنیا اور آخرت کے لیے، اس کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں سے کراہیت کرتے ہیں، اس سے پسو پیش ہوتے ہیں، اور برائیوں کی طرف، فضولیات کی طرف، لغویات کی طرف، بے فائدہ چیزوں کی طرف ہم لپکتے رہتے ہیں. تو یہ ہے آگے پیچھے اور دائیں اور بائیں سے آنے کا مفہوم. یہ شیطان کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. اچھا، 4 قسم کے جو شر اس میں ذکر کیے گئے ہیں اس کو انشاءاللہ کھولے دیں. تو کل کا مطلب اب سمجھ گئے، اور اعوذ جو اعوذ سے بنا ہے، جس کا اہل لغت نے اوز جس کا مفہوم بتایا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں وہ تنا، یاد رکھیں، پیڑ کا وہ تنا جس پہ پناہ لینی جاتی ہے.